ڈر کی وجہ سے کہ ہمارے اوپر یہ پہاڑ نہ گر جائے تو انہوں نے توبہ کی، گناہ معافی مانگ لی، سارا کچھ کر لیا۔ پھر کچھ عرصہ گزرا، کچھ دن گزرے، کچھ سال گزرے، تو پھر اس کے بعد پھر اسی حالت پر، پھر اسی روٹین پر، پھر اللہ رب العالمین کی بغاوت پر اتر آئے۔ یہ بھی انہوں نے عہد کی مخالفت کی۔ ایک اور عہد اللہ نے ان سے لیا کہ تم ہفتے کے دن مچھلی نہیں پکڑو گے، تو پھر انہوں نے ہمیشہ اللہ رب العالمین کا جو حکم تھا اس سے ہیلا بہانہ کر کے اس کو ٹالنے کی کوشش کی۔ تو اللہ رب العالمین کے اس حکم کو بھی انہوں نے نافرمانی کی کہ یہ ساتھ میں کھڈے کھود دیتے، تو جو ہفتے کے دن مچھلی ہوتی تھی وہ ان کھڈوں میں پڑ لیتے، پھر ان کو پکڑتے۔ اللہ رب العالمین ان کی سزا دی، بندر بنا دیا، خون کی رتن فاسد۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ جو انہوں نے یہ عہد توڑے ہیں، ان عہد کے توڑنے کی سبب اللہ رب العالمین نے وَجَعَلْنَا قُلُوبُهُمْ قَاسِيَةً، ان کے دلوں کو سخت کر دیا ہے، ان کے دلوں کو ایسا سخت کیا ہے کہ اب یہ اپنے منہ سے یہ کہتے ہیں کہ آپ کی بات ٹھیک ہے، آپ کی دعوت ٹھیک ہے، لیکن ہمارے دل جو ہے نا سخت ہو چکے ہیں، اس دعوت کو قبول نہیں کرتے۔ اس سے بڑی بدبختی اور کیا ہوگی کہ اللہ رب العالمین نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا ہے۔ فرمایا یحرفون الکلم عن مواضعہ، ان کے صرف یہ گناہ نہیں تھے، اور بھی بڑے گناہ تھے۔ وہ کیا تھے کہ یہ کلام کو اپنی جگہ سے موڑ دیتے، پھیر دیتے۔ یہ ہمیشہ جو اللہ رب العالمین کی طرف سے آنے والی دعوت ہوتی ہے، اللہ رب العالمین کی طرف سے آنے والی ہدایت ہوتی ہے، اسے رد و بدل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جیسا کہ اس کی ایک مثال ملتی ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ یہودی آئے، آ کر کے کہنے لگے اے اللہ کے رسول، ہمارے درمیان ایک شخص نے زنا کیا ہے، اب اس کی حد کیا ہے؟ اللہ کے رسول پیغمبر پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جو تمہارے دین کے اندر حد ہے میں وہی تمہارے درمیان فیصلہ کروں گا، وہی حد بیان کروں گا۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے دین کے اندر تو یہ ہے کہ ہلکی پھلکی سزا دے دی جائے، لان تان کر دیا جائے، مکالا کر دیا جائے۔ تو اسلام کے اندر تو بڑا سخت حکم ہے کہ اس کو اگر شادی شدہ ہے تو پھر اس کو رجم کیا جائے، اگر غیر شادی شدہ ہے تو اس کو کوڑے مارے جائے۔ تو یہ انہوں نے تو یہ کہا۔ اب جناب عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہ موجود تھے، اور جو وہ آیات پڑھ رہا تھا عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کہ اللہ کے رسول یہ بدبخت جھوٹ بول رہا ہے، اسے بولے کہ جس آیات پر اس نے ہاتھ رکھا ہوا ہے اس ہاتھ کو ہٹائے۔ اور تورات کے اندر بھی وہی حکم تھا جو اللہ رب العالمین نے اسلام کے اندر، یہ ان کی ہیر پھیری کا عالم تھا۔ اور قرآن کو اور جو اللہ رب العالمین کی آیات تھی ان کو، اللہ رب العالمین کی نشانیاں تھیں، ان کو قرآن کے ساتھ ٹکراؤ کی خاطر اس طریقے وہ پیش کرتے تھے کہ معاذ اللہ یہ ایسا ثابت کرے کہ ان کا جو مناسبت ہے قرآن کے ساتھ نہیں، ہمارا کوئی الگ دین ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یحرفون الکلم عن مواضعہ، یہ جو اللہ رب العالمین کی طرف سے دعوت آتی تھی، کتاب آئی تھی، اس کو انہوں نے ایک جگہ سے پھیر کر کے وہ دوسری جگہ لے کر کے آگے فرمایا کہ وَنَسُوا حَظًّا مِّن ذُكِّرُوا بِهِ، اور جو اللہ رب العالمین نے انہیں نصیحت دی تھی اسے ہیر پھیری کی وجہ سے، اپنی نالائکی کی وجہ سے ایک حصہ بھول بیٹھے۔ اور اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو بھی تنبیہ کیا، فرمایا کہ مسلمانوں قرآن پر عمل کرو، اسے تھام لو، اسے مضبوطی سے پکڑ لو، اگر نہیں تو پھر اس وقت سے ڈرو جس وقت اللہ رب العالمین اس